حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، دستگیر علی کل شیء قدیر، علیم بذات الصدور ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد انگت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المجتبی، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، امام الاولین والآخرین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قابل قدر، قابل احترام اسلامی روحانی پردہ نشین ماں بہنوں، رمضان المبارک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ نے جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرنا ہے۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا میرا عنوان اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، یہ ایک ایسی سوچ، ایسی فکر اور ایسا نظریہ ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر اگر مسلمان اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لے تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر، یہ سوچ انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر انسان اپنے دل دماغ کی تختی پہ لکھ لے تو شراب پینے والا شراب نہ پیے، جوا کھیلنے والا جوا نہ کھیلے، سودی کاروبار کرنے والا سودی کاروبار نہ کرے، لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کرنے والا کسی کی زمین کے اوپر قبضے نہ کرے، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھائے، جناب والا چغلیاں اور غیبتیں کرنے والا چغلیاں اور غیبتیں نہ کرے، ظلم و ستم کرنے والا ظلم و ستم نہ کرے۔ اگر یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ، یہ عقیدہ انسان اپنے دل کے
کے اندر بٹھا لے، اپنے دل و دماغ کے تختی پہ نوٹ کر لے، الغرض یہ جتنے بھی جرائم ہے، جوا کھیلنا، شراب پینا، سودی کاروبار کرنا، لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کرنا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں اگر بندہ اپنا عقیدہ یہ بنا لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یار میں نے دروازے بند کر لیے ہیں، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے، مجھے بھلا کون سا میری ماں دیکھ رہی ہے، کون سا میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، کون سا میرے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور چلیا رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تو سمجھتا ہے دروازے بند ہو گئے ہیں، کنڈیاں لگ گئی ہیں، کمبل تو نے اوپر لے لیا ہے، موبائل کے سکرین کے اوپر اور یہاں کی فحاشی والے کام دیکھ رہا ہے، تو گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، تو سمجھتا ہے تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آسمانوں پہ بیٹھا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظروں سے ہم اوجھل ہو سکتے نہیں ہو سکتے، رب کی نظروں سے ہم بچ سکتے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی نظر ہر شے کے اوپر ہے، ہر وقت ہے، اللہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ مالک کائنات نے فرمایا او لوگوں، رب کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، مگر اللہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے وَهُوَ لطیف خبیر، اللہ لطیف خبیر ہے، باریک بین ہے۔ کس قدر باریک بین ہے، پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ اس قدر باریک بین ہے، فرمایا کالی سیاہ رات کے اندر جناب والا کالی سیاہ اندھیری چل رہی ہو، پھر کالی سیاہ اندھیری کے اندر کالا سیاہ پتھر پڑا ہوا ہو، اس کالے سیاہ پتھر کے اوپر کالی سیاہ چونٹی چل رہی ہو، فرمایا میرا رب اس قدر لطیف خبیر ہے، اس قدر باریک بین ہے۔ کالی سیاہ رات ہے، کالی سیاہ اندھیری چل رہی ہے، کالا سیاہ پتھر ہے، اس کالے سیاہ پتھر کے اوپر کالی سیاہ چونٹی جو چلتی ہے، فرمایا اس چونٹی کے چلنے سے جو پتھر پہ نشان پڑتے میرا رب اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ لطیف خبیر اس قدر ہے، باریک باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بندہ کہے، پھر آج کا نوجوان یہ سمجھے کہ جناب میں نے تو دروازے بند کیے ہیں، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی نظروں سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. فی الارض، نہ زمین کے اندر، نہ زمین کی تہوں کے اندر، نہ جناب والا پانی کی تہ کے اندر، نہ جناب والا پہاڑوں کی غاروں کے اندر، نہ آسمانوں میں کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ سے چھپ جائے. فرمایا اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اللہ ہر شے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظر ہر شے کے اوپر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے بھائیوں، میرے محترم نوجوان ساتھیوں، میری ماں بہنوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع یہ لے کے آیا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہر وقت دیکھتا ہے، ہر شے کو دیکھنے والا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں والا مہینہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے ہم چھپ سکتے نہیں، چھپ سکتے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. مالک کائنات نے واضح طور پہ فرما دیا، لوگوں اللہ سے کوئی چیز بھی نہ زمین کے اندر چھپ سکتی ہے، نہ آسمانوں کے اندر. کوئی چیز مخفی نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اللہ کو علم نہ ہو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے. جس طرح ایک شاگرد استاد کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، جبریل امین علیہ السلام پاک پیغمبر کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور 3 سوال کیے. ان میں سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مل ایمان. اللہ کے پاک پیغمبر بتائیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا تو جبریل امین علیہ السلام نے دوسرا سوال کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر بتائیے مل احسان. اللہ کے پاک پیغمبر بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو احسان کی تشریح کر کے ہوئے فرمایا کہ احسان کیا ہے، احسان کس چیز کا نام ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. جب تو رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، رب کی عبادت کرنے لگے، تیری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تیرا نظریہ، تیرا عقیدہ، تیری سوچ اور تیری فکر کیا ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا انت عبود اللہ کأنک تراہ. فرمایا جب تو رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تیری کیفیت، تیرا نظریہ، تیری سوچ یہ ہو کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ. اگر یہ تیری کیفیت، تیرا نظریہ، تیری سوچ یہ نہ بنے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فرمایا کم از کم تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، تیرا نظریہ، تیری فکر اور تیری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. جب رب کے سامنے کھڑے ہو جائے نا عبادت کے لیے،
نماز کے لیے آئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھا ہے، پھر نظریہ کیا ہونا چاہیے، پھر عقیدہ کیا ہونا چاہیے، پھر سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ انسان کا بن جائے گا رب کی عبادت کے اندر، پھر آپ دیکھیے گا کہ عبادت کا مزہ ہی ایک علیحدہ ہو جائے گا۔ آج ہماری سوچ، ہماری فکر دنیا کے کام کاج، دنیا کے کاروبار، لین دین کے معاملات، ہم کھڑے رب کے گھر کے اندر ہیں، رب کی عبادت کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری سوچ جناب والا اپنے گھر کے اندر گئی ہوتی ہے، ہماری دکانوں کے اندر ہے، ہمارے کاروبار کے اندر ہے، لین دین کے معاملات کے اندر ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے بچوں، اپنا عقیدہ بناؤ، اپنا نظریہ اور اپنی سوچ، اپنی فکر یہ بناؤ کہ اللہ ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے، رب ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم جہاں کہیں جائیں نا، وہاں پہ لکھا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بندے کی اس وقت سوچ اور فکر کیا ہوتی ہے؟ بڑے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا بڑی سوچ سمجھ کے لگائے گا، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور ہے بھی کوئی پتہ نہیں کہ صرف لکھے یہ پیچھے کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اور یار ہمارا یہ تو عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہماری سوچ ہے، اس کے اندر تو شک ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانیوں پہ لگے ہیں، پھر بھی ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی ہم جناب والا رب کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا نظریہ یہ بن جائے، ہماری فکر یہ بن جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم پھر کوئی بندہ بھی رب کی نافرمانی ہی نہ کرے، اگر اس کو پتہ چل جائے، یہ سوچ، یہ فکر اپنے دل و دماغ کے اندر نوٹ کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہے نا، یہ بڑا سخت دن ہے، 50,000 سال کا یہ دن ہے۔ اللہ پر دعا کیا کرو، اللہ ہمیں روز محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، لوگوں قیامت والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، نہ بلڈنگیں ہوں گی، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ حجر شجر، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس دن اللہ پاک 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ دعا کیا کریں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قبولیت والا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہے۔ رب سے دعا کیا کرے، اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تو ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کے عرش کے علاوہ قیامت والے دن، روز محشر والے دن، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک 7
قسم کے لوگوں کا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ، جس کی فکر یہ ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وہ نوجوان جوانی کی زندگی گزار رہا ہے، جوانی کے عالم کے اندر، تنہائی کے عالم کے اندر جناب والا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اسے برائی کی دعوت پیش کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حسب و نسب والی ہے، کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، حسین و جمیل ہے، برائی کی دعوت پیش کرتی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ. کہتا ہے بی بی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کا خوف آتا ہے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. قیامت والے دن میں رب کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ بی بی انی اخاف اللہ. بی بی اللہ کی پناہ، مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. میں برائی نہیں کر سکتا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ اللہ سے ڈر کر برائی چھوڑ دیتا ہے. فرمایا اللہ پاک اس نوجوان کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے نوجوان بھائیوں، آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس عقیدے کی، اس نظریے کی ضرورت ہے. آج ہمارا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے. آج ہمارے دل کے اندر بھی رب کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں ہر وقت، ہر جگہ، ہر شے کو دیکھ رہا ہے. اللہ سے ہم چھپ سکتے نہیں، چھپ سکتے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین کے اندر نہ آسمانوں کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا علم رب کو نہ ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنا عقیدہ حضرت یوسف علیہ السلام بنانے کی آج ضرورت ہے. اللہ اکبر. آپ سب نے نا یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو پڑھا ہی ہوگا قرآن پاک کے اندر. اللہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عقیدہ اتنا پسند آیا، رب نے قرآن پاک کی پوری سورہ یوسف نازل کرتی ہے، حضرت یوسف کی پاک دامنی واضح کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یوسف علیہ السلام پتہ ہے آپ کو کتنے خوبصورت، اللہ اکبر، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں نا معراج پہ گیا نا تو میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے آدھی دنیا کا حسن حضرت یوسف کو دے دیا. اس قدر خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام. جوانی عزیز مصر کے گھر کے اندر حضرت یوسف پر آئی. خوبصورتی، اللہ اکبر کبیرہ. خوبصورتی کے اور جوانی کے کیا کہنے. جو عزیز مصر کی بیوی ہے نا، جس کو عام لفظوں کے اندر ہم کہتے ہیں زلیخا، عزیز مصر کی بیوی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یوسف علیہ السلام کو اپنے کمروں کے اندر لے گئی، دروازے بند کر لیے. دروازے بند کر کے کیا کہتی ہے؟ اے یوسف، وقالت حیت لک، اے یوسف میری طرف آ جا، میری طرف رغبت اختیار کر. اے یوسف ذرا دیکھ تو صحیح، عزیز مصر کی بیوی تیرے سامنے کھڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. برائی کا ارادہ لے کے آئی ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے عقیدہ سمجھا دیا کہ لوگوں جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، جہاں عزیز مصر کی نظر بھی نہیں پہنچتی، کوئی بھی نہیں آ سکتا، دروازے بند ہو جائے، کنڈیاں لگا دی جائیں. اللہ اکبر. فرمایا
اللہ دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی کی نظر نہیں جا سکتی، اللہ کی نظر اس جگہ پہ بھی ہوتی ہے۔ جب اس نے کہا کہ اے یوسف میری طرف آ جا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، او بی بی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے کہ دروازے تم نے بند کر لیے، کنڈیاں لگا دی ہے، تو کہتی اب کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور بی بی تو سمجھتی ہے کہ تو نے دروازے بند کیے، اب کوئی آنے والا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آسمانوں پہ بیٹھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ضرورت ہے ہمیں عقیدہ حضرت یوسف علیہ السلام والا بنانے کی۔ اور آئیے نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا کرے یار۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے اندر جا رہے، کھانا پاس ہے، بھوک لگی راستے کے اندر، کہا یار یہاں پہ جنگل کے اندر ہی نا سائے دار درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، آرام کر کے پھر چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سمجھانے لگا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت اس عقیدے کی ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہر جگہ، ہر وقت، ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ ہم اللہ سے چھپ کے برائی کر سکتے نہیں کر سکتے، ہم رب سے چھپ کے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اپنا عقیدہ بکری کے چرواہے والا بنائیے۔ بکریوں کے چرواہے کا جو عقیدہ تھا کہ رب میرا دیکھ رہا ہے، آج ہمیں بھی ضرورت اس عقیدے کی ہے، ہمیں بھی وہ عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان لگا دیا، دسترخوان لگا کے کھانا شروع کرنے لگے نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر کی نظر ایک بکریوں کے چرواہے پر پڑ گئی۔ غور کرنا ذرا، توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بکری کے چرواہے کو دیکھا، کہنے لگے یار بھائی بات سنو، ہمارے پاس آ کے کھانا کھا لو۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی صائم۔ اللہ اکبر، میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار گرمی کا موسم ہے، دھوپ اتنی تیز ہے، شدت کی دھوپ ہے، اتنی زیادہ گرمی ہے، تم نے کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ فرضی روزے بھی تو نہیں ہے، کیا تیرا کوئی فرضی روزہ رہتا تھا تم نے وہ رکھا ہے؟ کہتا نہیں نہیں بھائی، میں نے رب کی رضا کی خاطر نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو نفلی روزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے رب کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک 70 سال کی مسافت سے اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ تو نفلی صدقے کی اتنی کرام جزا ہے، اور آپ ماہ رمضان المبارک ہے، اور اس کی جزا تو اللہ اکبر فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے۔ یہ قیامت والے دن میرا رب عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے ہمیں ہمارے روزوں کی جزا عطا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے نا روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے دل کے اندر خیال آیا یار ہو سکتا ہے یہ بندہ شرما رہا ہو، شرما کے ہمارے ساتھ کھانا نہ کھا رہا ہو، شرم محسوس کر رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اچھا یار اسے آزماؤں تو صحیح میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ارے بھائی بات سنو، اچھا ٹھیک ہے تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، بات سنو میں مسافر بندہ ہوں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا کھانا ہے میرے پاس، جس طرح کر تیرے پاس اتنی زیادہ بکریاں ہیں، ایک بکری مجھے دے دے، میں جنابے والا اس کے پیسے تمہیں دیتا ہوں، پیسے جیب میں ڈال، بکری کو ذبح کرتے ہیں، گوشت بنائیں گے، تو بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے، بچوں کے لیے بھی لے جانا۔ اب یہ بکریوں کا چرواہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے بھائی یہ بکریاں میری تو نہیں ہیں،
یہ میری تو نہیں ہے بکریاں، میں تو ملازم ہوں، ان بکریوں کا مالک تو کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھانے لگا ہوں کہ یار آج ہمیں بھی اس عقیدے کی ضرورت ہے۔ آج ساڑی دکان کے تو کوئی ملازم رکھیا ہوئے نا، دسی 5 منٹ واسطے دور نہیں ہوں دیتا ہوں، ایسے ہی ہے نا، خطرہ ہونا پیچھو گلے ماتھ نہ مار رہے۔ اللہ اکبر۔ اپنا ایمان ایسا بنائیے، اپنا ایسا عقیدہ بنائیے کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار بات سنو، بکریوں کا مالک کون سا دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح کرو، ایک بکری دے دے، پیسے لے لے، جیب میں ڈال، بکری ذبح کریں گے، گوشت بنائیں گے، تو بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے، اور تو بچوں کے لیے گوشت بھی لے جانا۔ بھلا کون سا مالک بکریوں کا یہاں پہ دیکھ رہا ہے؟ اور اتنی زیادہ تیرے پاس بکریاں ہیں، کون سا تیرے مالک کو پتہ چلنا ہے؟ یہ صرف آزما رہے ہیں، اس کے ایمان کو چیک کر رہے ہیں، کیا واقعی یہ بندہ مومن ہے، اس قدر ہی پکے ایمان والا ہے۔ اب وہ بکریوں کے چرواہے نے جو بات کی ہے، اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے، سارے دعا کیا کرو اللہ ہمارا عقیدہ بھی ویسا بنا دے۔ کیا کہتے ہیں؟ بکریوں کا چرواہ کہنے لگا یار کس طرح کے مسلمان ہو، ہے لگتے تو مسلمان ہو لیکن باتیں بڑی عجیب سی کر رہے ہو۔ تو کہتا ہے بکریوں کا چرواہ بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا، بکریوں کے مالک کون سا پتہ لگنا؟ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا، مگر آسمانوں پہ بیٹھا میرا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ آئے ہائے، ایسا عقیدہ بناؤ، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ کہا یار کیسی باتیں کرتے ہو کہ بکریوں کا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ آسمانوں پہ بیٹھا میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس عقیدے کی، اس نظریے کی، اس سوچ کی، اس فکر کی کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ اللہ ہر شے کو، ہر وقت، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ نہ زمین کے اندر کوئی شے ایسی ہے، نہ آسمانوں میں کوئی شے ایسی ہے جس کا علم رب کو نہ ہو، جو اللہ سے چھپ گئی ہو، جو اللہ سے مخفی ہو۔ کوئی چیز ایسی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے، رب کی نظروں سے چھپ کے گناہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ تو آسمانوں پہ بیٹھا رب دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کسی کا غلام ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے پوچھا یار بتا تیرا مالک کہاں رہتا ہے؟ بتایا کہ فلاں جگہ پہ میرا مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، وہاں پہ جا کے اس سے بکریاں خریدی، اور غلام تھے، غلام کو بھی خرید لیا۔ واپس آئے، آ کر کہنے لگے میرے بھائی میں نے تیرے مالک سے بکریاں خرید لی ہیں، میں نے تمہیں بھی خرید لیا ہے۔ جو اس وقت کا ان کے پاس جناب والا کوئی تحقیقی کاغذات تھے وہ دکھائے، کہا ٹھیک ہے جی آج کے بعد یہ بکریاں تیری ہیں، آج کے بعد میں غلام بھی تیرا ہوں۔ کہا نہیں، یہ بکریاں بھی تیری ہیں اور میں رب کی رضا کی خاطر تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو محترم بھائیوں، آج ہمیں بھی ضرورت ہے ایسے ہی عقیدے کی کہ ہمارا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ یار بول دے نہیں یار، اللہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اونچی آواز سے بول کے بتائے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس سی سی ٹی وی کیمرے کو نہیں ڈرنا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر، میرے اور آپ کے دل کے اندر اگر کوئی خوف ہو تو وہ یہی ہونا چاہیے
گے کہ یاد آسمانوں پہ بیٹھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات جو کچھ سنایا آپ لوگوں نے سنا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو دیگر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔